دوستو یہ معجزہ ہے حسین کا. 1400 سال سے مسائل ہو رہے ہیں لیکن دنیا میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. حبیب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں لیکن آج آپ نے حبیب کا تذکرہ سن لیا. میں حر کا تذکرہ کروں. معلوم ہے حر کون ہے؟ اس وقت امام حسین علیہ السلام راستے میں ہیں تو آپ کے ساتھیوں نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا. کب ہوگا ایسا لگتا ہے کوئی نفرستان ہے لیکن وہ نفرستان نہیں، حر کا لشکر تھا. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اپنی چھاگلوں کے منہ کھول لو. پانی کی وہ برتن جس میں پانی اسٹور ہوتا ہے تو ان کے منہ کھول لو. روایت بتاتی ہے قریب سے قریب آ گئے. اب جو اس لشکر کی حالت دیکھی تو حریر جا بلب ہے، اپنے گھوڑے پر پیاس کی عالم میں بے چین ہے. خود کہتا ہے، یہ تو روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا لیکن انہوں نے کہتا ہے کہ میں اتنا بے جان تھا کہ مجھ سے سمجھا نہ گیا، میں زمین پر گر گیا. ایک آدمی مجھے پانی پلانے کے لیے آیا، وہ پانی پلا رہا تھا لیکن میرے ہاتھ کپا رہے تھے. اتنے میں نے دیکھا کہ فرزند زہرا میرے قریب آئے، اپنے ہاتھ کو میرے منہ پر لگا دیا، پانی ڈالنا شروع کیا. ان کا پانی ڈالنا تھا کہ میرے حلق تک پانی پہنچا. عزاداران مظلوم کرتا ہوں. شب عاشور ہو بے چین، کیا کرے؟ معلوم ہے کیا؟ جب نہر کے کنارے سے گزر ہوا تو میرے ساتھ سے گفتگو ہوئی، کیا کل حسین سے یقیناً جنگ ہونا ہے؟ کہ جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اور حر بھی پریشان ہے، بھائی بھی پریشان ہے، غلام بھی پریشان. بھائی کہتا ہے کہ تم نے اپنے جانور کو تو پانی پلا دیا، کہ تمہیں معلوم نہیں کہ فرزند زہرا پیاسا ہے؟ جب یہ اپنے خیمے میں پلٹ کر آئے تو حر کی بیٹی خیمے کے کونے میں بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی. حر نے بیٹی کو قریب بلایا، سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے ایک سوال کیا، میرے لمبے کی لب، اے میری نور نظر، تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ بابا اگر ناراض نہ ہو تو بتاؤ. کہ باپ بیٹیوں سے کہیں ناراض ہوتے؟ کہ بتا میرے لال بتا. کہ بابا یہ جو ہمارے دشمنوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں نا، آج شام میں کھیلتے کھیلتے ان قیام کے قریب پہنچ گئی. میں نے دیکھا کہ میری ہی عمر ایک بچی تھی جو مجھے بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ لے گئی. ہم تھوڑی بہت دیر تو گفتگو کرتے رہے. اسی اثنا میں مجھ پر پیاس کا غلبہ طاری ہوا. میں نے اس بچی سے پانی کا سوال کر دیا. میں نے دیکھا کہ وہ بچی کبھی ایک خیمے میں جاتی ہے، کبھی دوسرے میں جاتی ہے، دوسرے سے نکلتی ہے، تیسرے میں جاتی ہے. وہ سارے قیام میں گھوم کر آ گئی لیکن اس کے پاس پانی نہیں تھا. ایک مرتبہ اس بچی نے میرا ہاتھ پکڑا، خیمے میں گئی جہاں میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا گہوارہ ہے، اس گہوارے میں ایک بچہ ہے جو پیاس سے تڑپ رہا ہے. اس بچی نے کہا بہن اگر میرے بھیا کے حصے کا بھی پانی ہوتا میں تجھے پلا دیتی. ہاں دادارانی مظلوم کربلا، میں مسائل زیادہ طویل نہیں پڑھوں گا، بس 2 جملے کہہ کر بات کو تمام کیے دیتا ہوں. اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں صبح عاشور اس عالم میں پہنچا ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، چہرے پر جو ہے پٹی بندھی ہوئی ہے. ایک مرتبہ بتا دیا گیا امام حسین قریب ہیں اور امام حسین علیہ السلام بھی جو ہے استقبال کے لیے آگے بڑھے. امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتی کہتا ہے کہ مولا اب مجھ سے یہ بچوں کی آواز برداشت نہیں ہوتی، مولا سب سے پہلے مجھے اجازت دے دیے. لیکن حر کا بیٹا علی کہتا ہے کہ بابا میرے ہوتے ہوئے آپ پہلے نہیں جا سکتے. حسین نے حر کے بیٹے کو اجازت دی. حر کا بیٹا میدان کارزار میں پہنچا، بہت دیر تک لڑتا رہا. بہت دیر تک لڑتے لڑتے ایک مرتبہ اس نے باپ کو آواز دی، بابا میری مدد کو پہنچی. وہ چاہتا ہے کہ بیٹے کے لیے توڑ کر جو ہے میدان میں پہنچے. اس سے پہلے کہ حر اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچتا، حر نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ حر کے بیٹے کا سر حسین کی آغوش میں رکھا ہے. ایک مرتبہ حر نے تڑپ کر کہا مولا کئی غلاموں کے سر آقاؤں کی گود میں رکھے جاتے ہیں، کہا حر تو ضعیف ہے، جوان بیٹا ہے. میں کہوں گا مولا
ابھی کچھ دیر